الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی صدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، دین کے بنیادی مسائل جو ہماری عبادتوں میں خاص طور پر فرائض سے متعلق ہیں، وہی سلسلہ ترتیب وار چلا آ رہا ہے۔ پچھلے دنوں وضو اور غسل کے متعلق احکامات ذکر کیے گئے تھے۔ ایک مسئلے کی طرف ساتھیوں نے متوجہ کیا کہ بسا اوقات جسم پر زخم ہوتا ہے، پلاسٹر ہوتا ہے یا اس پر پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے، تو وضو کے سلسلے میں احکامات کیا ہے؟ اگر جسم پر زخم ہے اور اس زخم پر جو جبیرہ جسے ہم پٹی کہتے ہیں اگر وہ باندھا ہوا ہے تو وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کا کھول کر کے نکالنا آسان ہوگا، اس میں کوئی مشقت اور دقت نہیں ہوگی، یا تو اس کا کھولنا وقت سے پہلے ممکن نہیں ہوگا۔ جیسے پلاسٹر ہے تو اس کے لیے ایک مدت ہوتی ہے کہ اتنے دنوں تک یہ پلاسٹر رہے گا، تو اس کے لیے وقت سے پہلے کھولنا ہمارے لیے آسان نہیں۔ اگر آدمی وضو کر رہا ہے، ہاتھ یا پیر کے اوپر پلاسٹر ہے تو دھونا ممکن نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر جیسے سر پر ہم مسح کرتے ہیں اسی طرح گیلا ہاتھ کر کے اس کے اوپر ہاتھ پھیر لیں گے، مسح کر لیں گے وضو کی نیت سے یا غسل کی نیت سے، تو اتنا کر لینا پاکی کے لیے کافی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے وہ ہے ان الدین یسر، دین آسان ہے، ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، اگر دین کے معاملے میں کوئی اپنی طرف سے شدت اور سختی کی راہ اختیار کرتا ہے تو مغلوب ہو جائے گا، ہار جائے گا۔ اللہ نے جو آسانیاں دی ہیں ان آسانیوں کا استعمال ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اگر اس پٹی کا کھولنا بسہولت ممکن ہو تو پھر پٹی کھول لینا چاہیے۔ اگر زخم ایسا ہے کہ پانی لگنے سے کسی قسم کا اندیشہ اور تکلیف نہیں ہے تو پھر دھو لینا چاہیے، اور اگر زخم ایسا ہے کہ پٹی تو کھولی جا سکتی ہے لیکن زخم پر پانی بہانا اور اس کو جو ہے دھونا تکلیف کا باعث ہو تو پٹی کھول کر کے جو حصے دھونے جیسے ہوں گے ان حصوں کو دھو لیا جائے گا اور زخم کے اوپر گیلا ہاتھ مسح کی نیت سے پھیر لیا جائے گا، کافی ہوگا۔ اور اگر زخم سے پٹی ہٹانا دشواری کا باعث ہو اور پٹی صرف زخم پر ہو، زخم کے علاوہ اور حصوں پر پٹی نہ ہو، تو اس صورت کے اندر صرف زخم کی حد تک پٹی ہوتی ہے جو چپکانے والی آتی ہے، تو اسے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر زخم ہے تو اس کے اوپر مسح کی نیت سے، وضو یا غسل کی نیت سے ہاتھ پھیر لینا کافی ہوگا۔ اس مسئلے کی طرف ساتھیوں نے متوجہ کیا تھا تو میں نے کہا اس بات کا تذکرہ کر لیں گے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی میسر نہیں ہوتا، نجاست حکمیہ لاحق ہے، غسل کی حاجت ہے یا پھر وضو کی ضرورت ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ پانی نہیں ہے، اور اگر پانی ہے تو صرف اتنا ہے
کہ ہمارے کھانے اور پینے کی ضرورت کے لیے کافی ہوگا، تو اس صورت کے اندر ظاہر بات ہے غسل کے لیے، وضو کے لیے پانی کہاں سے آئے گا؟ اور اگر پانی نہیں ہے تو پھر وضو اور غسل کیسے ہوگا؟ پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ دین آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی سیرت مبارکہ میں یہ سب کچھ ہمیں ملتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کے ذریعے دین کی تکمیل کروائی۔ آپ نے پیچھے بیانات میں یہ بات سنی ہے اور آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے سے مطابقت رکھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام خود کیے، اور جو کام نبی کی شان نبوت کے منافی تھے، نبی وہ کام نہیں کر سکتا تھا، تو نبی کی موجودگی میں اللہ پاک نے صحابہ کرام سے وہ کام کروائے اور دین کو عملی طور پر مکمل کیا، تاکہ قیامت تک آنے والے کسی شخص کو یہ کہنے کا منہ نہ رہے، موقع نہ رہے کہ حضور کے زمانے میں احکامات آئے تھے لیکن عمل نہیں ہو سکا تھا۔ جیسے چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے، لوٹ مار کرنا گناہ کبیرہ ہے، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، کسی پاک دامن مرد یا عورت پر تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے، قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، یا کسی کو زخمی کر دینا ناحق اس طرح کہ اس کا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے یا زخم ایسا کاری ہو کہ آدمی جو ہے ممکن ہے کہ مر جائے۔ اس قسم کے واقعات حضور کے زمانے میں پیش آئے اور مختلف صحابہ کرام کے ذریعے سے یہ چیز سامنے آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر احکامات جاری کیے۔ قبیلے قریش کی ایک خاتون تھی جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی اور چوری کا جرم ثابت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹ دینے کا فیصلہ کیا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور چوری میں ہاتھ یہاں سے کاٹا جاتا ہے، یعنی اس کا ہاتھ پنجہ یہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ چوری کی سزا ہے۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سزا بہت سخت ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، قصاص میں زندگی ہے۔ اگر کسی شخص کا ہاتھ کاٹا جائے اور یہ مجمع وہاں پر موجود ہو تو کیا یہ دیکھنے کے بعد کہ چوری کیا اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹ دیا گیا، ہم میں سے کوئی چوری کرنے کی ہمت کرے گا؟ کوئی ہمت نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا اور پھر مجمع میں چوراہے پر سب کی موجودگی میں جلاد اس کی گردن مار دے، سر جسم سے الگ کر دے، تو کیا کوئی کسی کو قتل کرے گا؟ دیکھنے والا کبھی نہیں کرے گا۔ تمام سزاؤں میں یہ چیز موجود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ پورا سماج اور پورا معاشرہ محفوظ رہے گا، امن چین سکون کے ساتھ رہے گا، سب کی عزت، سب کا مال، سب کی آبرو، سب کی جائیداد محفوظ رہے گی۔ ایک خاتون نے چوری کی، حضور کے سامنے مقدمہ آیا، ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے سفارش کی کہ اللہ کے رسول یہ خاتون قبیلے قریش سے تعلق رکھتی ہے، اور قریش وہ قبیلہ ہے عرب کے تمام قبائل میں جس کا سب سے بلند تر مقام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، خدا کی قسم اگر میری بیٹی محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ ضرور بھی ضرور کاٹتا۔ نسبت نہیں دیکھی جائے گی۔ اسلامی قانون میں چھوٹا بڑا امیر غریب
اس کا کوئی فرق نہیں ہے، سب کے لیے یکساں احکامات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کو عملی طور پر مکمل کر دیا گیا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ تمام سزائیں حضور کے زمانے میں جاری کی گئی، کوئی ایک سزا بھی ایسی نہیں ہے شریعت میں جس کا نفاذ نہ کیا ہو، جس کو جاری نہ کیا گیا ہو۔ اس لیے دین عملی طور پر مکمل ہے۔ اب ایک آدمی کو وضو کی یا غسل کی حاجت ہے اور پانی میسر نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ مسئلہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کے لیے احکامات اتارے کہ اگر آپ کو غسل کی حاجت ہے یا وضو کی حاجت ہے، پانی میسر نہیں ہے، پانی تلاش کرو۔ پانی کہاں تک تلاش کریں گے؟ اس کی کوئی مقدار، کوئی متعین حد؟ فرمایا کہ ہاں، آدمی جس مقام پر ہے چاروں طرف 1-1 کلومیٹر کے ایریے میں اگر پانی نہیں ہے تو یہ آدمی وضو اور غسل کی جگہ پر تیمم کر سکتا ہے۔ پانی تلاش کرنا ضروری ہے۔ آدمی تیقظ کے ساتھ، تجسس کے ساتھ پانی تلاش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور ایک مقام پر پڑاؤ کیا، وہاں پر پانی نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ بھائی پانی تلاش کرو، اور آپ نے حضرت علی اور غالباً حضرت زبیر، یہ 2 شخص کو ایک سمت میں روانہ کیا کہ تم ادھر جاؤ اور تلاش کرو کہیں پانی ہے کیا۔ یہ دونوں حضرات گئے، چاروں طرف افراد بھیجے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر جس سمت گئے تھے، دیکھا کہ ایک خاتون اونٹ کے اوپر جا رہی ہے اور اس اونٹ کے دونوں طرف پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ لٹکا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے روکا اور روک کر کے پوچھا کہ پانی کہاں ہے؟ تم پانی لے کر کے آ رہے ہو، کہاں سے پانی لے کر کے آئے؟ تو اس خاتون نے جواب دیا کہ یہاں سے 1 دن اور 1 رات کی مسافت پر پانی، میں جہاں سے پانی لے کر کے آ رہی ہوں، اونٹ کے ذریعے اگر سفر کیا جائے تو 24 گھنٹے لگیں گے جہاں سے میں پانی لے کر کے آ رہی۔ تو ان حضرات نے کہا کہ اگر اتنی دور پانی ہے تو آپ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو، ہمیں پانی چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو خاتون 24 گھنٹے کی مسافت سے پانی لے کر کے آ رہی ہو اور اس کے پاس کل پانی 2 مشکیزہ ہے اور یہ پانی مانگ رہے ہیں، آپ اندازہ کرو پانی کی قیمت کا۔ اس خاتون نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اونٹنی کی نکیل پکڑی اور پکڑ کر کے اسے حضور کی خدمت میں لے کر کے آئے۔ جب حضور کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ آپ ہمیں پانی دے دو۔ وہ حضور کا چہرے مبارک دیکھنے لگی تو حضور نے اپنا پیالہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں پانی پیا کرتے تھے، گلاس میں، پاٹ میں نہیں پانی پیتے تھے، اور پیالے سے پانی پینا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج ہمارے اکابرین اور بزرگان دین اپنے ساتھ ایک پیالہ رکھتے ہیں اور ہمیشہ پیالے سے پانی پیتے، اور آپ اگر پیالے سے پانی پیو گے اور گلاس سے پانی پیو گے تو پیاس ختم کیسے ہوتی ہے اور سیرابی کیسے ہوتی ہے، دونوں میں یہ فرق آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ پیالہ حضور نے آگے بڑھایا، اس عورت نے دیکھا کہ یہ اتنے سارے مرد ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ میں ایک تنہا عورت، اور یہ ایک شخص میری اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے یہاں لے کر کے آ گیا تو میں کچھ نہیں کر سکی، حالانکہ ایک شخص تھے یا 2 شخص تھے۔
یہاں تو پورا لشکر موجود ہے، اور اس نے سوچا کہ یہ سودا سستا ہے کہ ایک پیالہ پانی دے دیا جائے، ورنہ تو دونوں مشکیزہ ان کی ضرورت کے لیے ناکافی ہے۔ اگر یہ ایک پیالہ پانی مانگ رہے ہیں تو پانی دے دینا چاہیے۔ تو اس نے آمادگی ظاہر کی اور پیالہ لیا، مشک کا منہ کھولا اور پیالے میں پانی ڈالا اور پیالہ بھر کر کے دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشت منگوایا، بڑا برتن، اور بیچ میں آپ نے پیالہ رکھا اور پھر بسم اللہ پڑھ کر کے آپ نے اپنا دست مبارک پانی کے اندر ڈالا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور نے انگلیاں اس طرح پھیلائی تو انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا اور وہ برتن پانی سے بھر گیا۔ حضور نے فرمایا کہ سب اپنے اپنے مشکیزیں لے کر کے آؤ اور بھرو۔ تمام لوگ اپنے مشکیزیں لے کر کے آئے اور حضور کے پیالے سے لوگوں نے بھرنا شروع کیا۔ سب نے اپنا مشکیزہ بھر لیا، جتنے برتن تھے سب نے پانی سے بھر لیے، اور جب سب نے اپنا اپنا پانی لے لیا، سب نے اپنے مشکیزیں بھر لیے، تو حضور نے وہ پیالہ جو آپ کا تھا پانی سے بھرا اور اس عورت کو واپس کر دیا اور کہا کہ تمہارا پانی تم واپس لے لو۔ اور حضور نے فرمایا کہ پانی تم نے ہمیں نہیں دیا، ہمیں اللہ نے پانی دیا، ہمیں اللہ نے پانی دیا۔ حضور کا معجزہ تھا یہ، خرق عادتاً ایسا نہیں ہوتا، ہم میں سے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن نبی کے ہاتھ سے اللہ پاک نے خرق عادت کام کروائے، یعنی دنیا والوں کے لیے جو چیز ناممکن ہو وہ کام اللہ نے حضور سے کروایا، اور یہ آپ کی نبوت کا اعلان تھا، نبوت کی دلیل اور نبوت کا ثبوت تھا، جسے معجزہ کہتے۔ اب ظاہر بات ہے یہاں پانی مل گیا تو سب نے وضو بھی کر لیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھ کو غسل کی حاجت تھی تو میں بالٹی بھر کے پانی لیا اور میں نے غسل کیا۔ سفر میں تھے، پانی میسر نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک کی طرف سے احکامات نازل آئے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ اگر تمہیں پانی نہ ملے اور وضو یا غسل کی حاجت ہو تو تم تیمم کرو، تم تیمم کرو۔ اب تیمم کیا ہے؟ تیمم کے لفظی معنی آتے ہیں ارادہ کرنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ آدمی پاکی حاصل کرنے کی نیت اور ارادہ کرے۔ اب عملی طور پر تیمم کی کیا شکل ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک اور عمدہ مٹی سے آپ تیمم کرو۔ اور تیمم میں دو اعضاء ہیں جن کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے، ایک تو چہرہ ہے اور ایک ہاتھ ہے۔ پاک مٹی کے اوپر یا مٹی کی جنس سے جو چیز تعلق رکھتی ہو، تیمم کے ارادے سے پاکی حاصل کرنے کی نیت سے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھیں گے اور ہاتھ کو تھوڑا سا حرکت دیں گے۔ حرکت دینے کے بعد پھر یہ ہاتھ اپنے چہرے پر پھیریں گے۔ اگر مٹی میں ہم نے اپنا ہاتھ ڈالا ہے اور ہاتھ اس طرح کیا ہے، مٹی ہاتھ میں لگ گئی ہے، تو حکم یہ ہے کہ ایسے مار کر کے مٹی جھاڑی جائے۔ مٹی لگانا شریعت کا حکم نہیں ہے کہ جیسے پانی آپ بھرتے ہو اور منہ دھوتے ہو اسی طرح مٹی اٹھاؤ اور پورے چہرے پر ملو، یہ حکم نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ آپ مٹی میں ہاتھ رکھو یا مٹی کی جنس سے کوئی چیز ہو اس پر ہاتھ رکھو، اور ہاتھ رکھنے کے بعد جب ہاتھ اٹھاؤ تو اس طرح اس کو جھاڑ لو، اور پھر اپنے چہرے کے اوپر
اس طرح ہاتھ پھیرو کہ بال برابر جگہ بھی باقی نہ رہے ہاتھ پھرنے سے. پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اس طرح. آدمی اس طرح بھی ہاتھ کرے گا، آنکھوں پر ہاتھ پھیرے گا، یعنی کوئی جگہ چھوٹنی نہیں چاہیے. ایک مرتبہ آپ نے اس طرح کیا، پھر دوسری مرتبہ آپ اپنا ہاتھ مٹی پر مارو گے، ہاتھ جھاڑو گے، اور پھر کوہنی تک ہاتھ پھیرو گے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنا ایک ہاتھ سیدھا اس طرح کرے، اور یہ الٹا ہاتھ جو ہم نے مٹی میں رکھا تھا، ہاتھ جھاڑا، اس کو اس طرح ہاتھ رکھ کر کے کوہنی تک لے کر کے آئیں گے، اور پھر اس طرح ہاتھ ایسے واپس لے کر کے جائیں گے اور یہاں روک دیں گے. یہاں مٹی لگ چکی ہے، پھر یہ ہاتھ اس طرح پیچھے سے لے کر کوہنی تک لے کر کے جائیں گے، اور پھر واپس اس طرح اس کو لے کر کے آئیں گے. پھر انگلیوں کا خلال کریں گے اس طرح کہ بیچ کی جگہ بھی باقی نہ رہے. اس طرح ان دو عضو کے اوپر اگر ہم نے ہاتھ تیمم کی نیت سے مٹی پر ہاتھ مار کر جھاڑ کر پھیر لیا تو اللہ پاک پاکی عطا کر دیں گے. ہم نجاست حکمیہ میں مبتلا تھے، تیمم کرنے کے بعد ناپاکی ختم ہو جائے گی. اگر غسل کی حاجت ہوگی تو بھی تیمم ایسے ہی کریں گے، وضو کی ضرورت ہوگی تو بھی اسی طرح تیمم کریں گے. ایک صحابی تھے، سفر میں تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ میں تھے. انہیں رات میں نہانے کی حاجت ہو گئی. اب ان کو پاکی حاصل کرنا تھا، اور تیمم کا یہ طریقہ ان کو معلوم نہیں تھا. وہ اپنے ساتھیوں سے دور چلے گئے، وہاں جا کر کے پورے کپڑے اتار کر کے انہوں نے ریت کے اندر لوٹ پوٹ کر کے پورے بدن کے اوپر اس طرح مٹی کے ہاتھ پھیرے اور مٹی پھیری، اور پھر آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کہاں گئے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ناپاکی کی حاجت لاحق ہو گئی تھی. ناپاکی لاحق ہو گئی تھی، غسل کی حاجت تھی. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے یہ تفصیل بتائی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تیمم میں یہ کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کی ضرورت نہیں تھی، تم اس طرح تیمم کر لیتے کافی ہو جاتا. انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سے اختلاف کیا. جب سفر سے واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو یہ دونوں حضرات یہ مسئلہ لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے، اور وہاں جا کر دونوں نے اپنی بات رکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو اور غسل دونوں کے لیے یہ تیمم کافی ہے. یعنی اگر غسل کی بھی حاجت ہوگی تو صرف چہرے پر اور صرف کوہنیوں سمیت ہاتھ کو مٹی مار کر کے اگر ہاتھ پھیر لیا جائے تیمم اور پاکی کی نیت سے تو پاکی ہو جائے گی. وضو کے لیے تیمم کا الگ طریقہ، غسل کے لیے تیمم کا الگ طریقہ شریعت میں نہیں ہے. دونوں کے لیے تیمم ایک ہی ہے. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا. نواقض وضو میں نے ذکر کیے تھے کہ کن کن چیزوں کے ارتکاب سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر وہ عارضہ لاحق ہو تو تیمم بھی ٹوٹ جائے گا. اگر پانی ملے تو پھر وضو کرنا پڑے گا، نہیں ملے تو پھر تیمم کرنا پڑے گا. فقہا نے لکھا ہے کہ تیمم ٹوٹنے کے لیے ایک چیز اور بھی ہے. جیسے آدمی وضو کیا تھا، مثال کے طور پر 10 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو انہی 10 چیزوں کے پیش آنے سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا. لیکن تیمم ایک اور چیز سے ٹوٹتا ہے، وہ ہے پانی کا مل جانا. ہم نے تیمم کیا تھا، تیمم کرنے کے بعد پاکی حاصل ہو گئی تھی، لیکن اب ہم سفر کر رہے تھے یا کوئی آدمی پانی لے کر کے آ گیا، ہم نے پانی دیکھ لیا یا تالاب کے کنارے پہنچ گئے یا کہیں کنواں تھا، جھیل تھی،
پانی مل گیا تو ہم نے جو تیمم کیا تھا پانی دیکھتے ہی یہ تیمم ٹوٹ جائے گا. اب ہمیں پاکی کے لیے اگر غسل کی حاجت ہے تو غسل کرنا پڑے گا، وضو کی حاجت ہے تو وضو کرنا پڑے گا. تیمم کا یہ طریقہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں، اس لیے وضو اور غسل کے قائم مقام تیمم ہے. وضو اور غسل اور تیمم میں فرق ہے. تیمم کے لیے پاکی کی نیت شرط ہے اور ضروری ہے. اگر آپ نے وضو کیا، آپ نے غسل کیا اور پاکی کی نیت نہیں تھی تو بھی پاکی حاصل ہو جائے گی. اگر آپ نے پانی سے وضو اور غسل کیا ہے، پیچھے میں یہ مسئلہ ذکر کر چکا، لیکن تیمم کرنے کے موقع پر آپ کا پاکی کی نیت کرنا شرط ہے. اگر آپ نے پاکی کی نیت نہیں کی ہے تو آپ 10 مرتبہ بھی اگر تیمم کریں گے تو پاکی حاصل نہیں ہوگی. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ مجھے غسل کی حاجت ہے، مجھے وضو کی حاجت ہے اور پانی میسر نہیں ہے، اب مجھے پاکی حاصل کرنا ہے. تو تیمم آدمی پاکی حاصل کرنے کی نیت سے کرے گا تو یہ تیمم اس کی پاکی کے لیے کافی ہوگا، ورنہ بغیر نیت کے تیمم نہیں ہوگا. بغیر نیت کے وضو ہو جاتا ہے، بغیر نیت کے غسل ہو جاتا ہے، لیکن تیمم بغیر نیت کے نہیں ہوگا. اب آپ سوچئے دین کتنا آسان ہے. آپ سفر کر رہے ہیں، دین کی آسانی کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ جنگل میں کہیں کسی جگہ پانی ہے. اب ظاہر بات ہے جنگل میں پانی ہے تو پانی پاک بھی ہو سکتا ہے، ناپاک بھی ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ کے رفقا صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے، اور ایک جگہ پانی نظر آیا. جو لوگ آگے تھے وہ پانی کے پاس جا کے ٹھہر گئے. حضرت عمر فاروق حضور کے ساتھ تھے. جب حضور پانی کے قریب پہنچے تو حضرت عمر نے کہا کہ بھئی آس پاس دیکھو کوئی یہاں رہنے والا شخص ہے تو اس سے پوچھو کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک. تو حضور نے فرمایا کہ ہمیں اس بات کا حکم نہیں ہے کہ ہم نے پانی کو اصلی حالت میں دیکھا، اب ہم اس معاملے میں ایسی حالت میں تحقیق کریں، ہمیں تحقیق کا حکم نہیں ہے. حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول جنگل ہے، صحرا ہے اور یہ پانی ہے، جانور بھی پینے آتے ہوں گے، پیشاب بھی کرتے ہوں گے. ہوتا ہے ایسا؟ جانور پانی پینے آیا، پیشاب کیا، وہی پیشاب بہ کر پانی میں آ سکتا ہے. تو حضرت عمر نے تحقیق کے ارادے سے یہ بات کہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ نے آنکھ دی ہے، اگر پانی بدبودار ہے تو ہم استعمال نہیں کریں. اگر اس میں پیشاب شامل ہے، پانی کے اندر بو آ گئی، یا ہم نے پانی منہ میں لیا تو پانی کا مزہ بتاتا ہے کہ یہ بدلا ہے یا اپنی اصلی حالت پر ہے، یا پانی کا رنگ بدل گیا، تو ہم اس بارے میں غور کریں گے کہ پانی پاک ہے یا ناپاک. اور اگر ہم نے دیکھا کہ پانی بالکل صاف ہے، اس کا رنگ نہیں بدلا ہے، ہم نے دیکھا کہ پانی میں کسی طرح کی بدبو نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ پانی کا مزہ بدلا نہیں ہے، تو یہ پانی پاک ہے، یہ پانی پاک ہے. اب شک شبہ نہیں کریں گے، شک شبہ نہیں کریں گے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے. بلا وجہ شک شبہ کرنا کہ جنگل کا پانی ہے، ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے، غیر مسلم لوگ بھی آ کے پانی استعمال کرتے ہوں گے، ان کے ہاتھ پاک بھی ہو سکتے ہیں، ناپاک بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں جانور پانی پینے آتے ہوں اور وہ پیشاب کرتے ہوں تو یہ گندگی پانی میں چلی گئی ہو. یہ شک شبہ ہے، اس سے منع کیا گیا. ضرورت سے زیادہ تحقیق، اس سے شریعت نے منع کی. اتنی تحقیق ہم کریں گے، پانی کا رنگ، پانی کا مزہ، پانی کی بو دیکھیں گے، بس پھر کسی سے پوچھنے پاچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی.
زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. کوئی بھی سامان آدمی خریدنے جاتا ہے، لانے جاتا ہے، اس میں بھی شک شبے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. گوشت لینے کے لیے آدمی جائے اور یہ سوچے کہ کسائی بسم اللہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. آدمی سوچ سکتا ہے ذبح تو ہم نے نہیں کیا اور ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح نہیں ہوا، ہم نے ذبح کرنے والے کو دیکھا نہیں، اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا یا نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں. اب آدمی اگر یہاں تک جائے گا تو زندگی میں کبھی گوشت نہیں کھائے گا. کب کھائے گا؟ جب اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے گا. تو اس طرح کی جو تحقیق ہے یہ زائد از ضرورت ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے. شک شبہ انسان کی زندگی اجیرن بنا دیتا ہے. تو دین آسان ہے، بس آسانی کے ساتھ آدمی عمل کرتا رہے. جو سہولت ہمیں ملی ہے ان سہولتوں کو استعمال کرے، بلا وجہ شک شبہ پیدا کر کے اپنے لیے مشکلات نہ کھڑی کرے. یہی بات حضور نے فرمائی کہ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. اگر کسی شخص نے دین کے معاملے میں شدت کی راہ اختیار کی تو ہار جائے گا، دین اس پر غالب آ جائے گا. تمام تر معاملات میں آپ دیکھو گے تو یہ چیز ملے گی. اس لیے ان چیزوں میں بلا وجہ شک شبہ پیدا کر کے اپنے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہیے، ورنہ زندگی دشوار ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.